اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ قصص سورت نمبر 28 کی سورت کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ سورہ قصص مکی سورت ہے، اس میں کل 88 آیتیں ہیں۔ اس سورہ میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ مقصود یہاں یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے رسالت کے لیے چن لے، اس کے لیے اعلان نہیں کرتا۔ اس سورہ کا مقصود یہ بھی ہے کہ اللہ جس کی حکومت کو پلٹنا چاہتا ہے، اسی کے گھر ایک ایسے بچے کی پرورش کروایا جو آگے چل کر اس کی حکومت کو پلٹ دیا۔ اس سورہ کا ایک اور مقصود یہ بھی ہے کہ لاوا لشکر کے رہتے ہوئے بھی آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان جو فرق ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو فرق ہے یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بالآخر اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بڑا فرق تو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ہے، حق کی جیت ہونے والی ہے۔ ہم آپ کو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ حق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ فرعون نے زمین میں فساد پھیلایا، اپنے آپ کو بڑا کہا۔ اس کے بارے میں سورت نمبر 89 آیت 24 میں فرعون نے یہ کہا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اس نے لوگوں کو کمزور کیا، گروہوں میں تقسیم کرتے ہوئے کٹوایا، بچوں کو ذبح کرتا رہا اور لڑکیوں کو زندہ رکھا۔ اب اللہ نے چاہا، اللہ کی مرضی ہوئی۔ اللہ کہتا ہے ہم نے چاہا جو لوگ کمزور ہیں انہیں بادشاہ بنایا جائے اور امام بنایا جائے، زمین کی وراثت انہیں دے دی جائے، وارث بنایا جائے۔ فرعون کو اللہ نے غرق کیا اور بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام کیا، اگر تجھے ڈر لاحق ہے کہ بچے کو قتل کر دیا جائے گا تو تو اسے صندوق میں بند کر کے سمندر کے اندر ڈال دو۔ وہ بچہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے یعنی ان کی بہن کے ساتھ جیسے صندوق چلتے رہا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی کنارے سے چلتی رہی، یہاں تک کہ وہ صندوق فرعون کی بیوی آسیہ سلام علیہا کے پاس پہنچا۔ وہ نیک عورت تھی۔ دنیا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 عورتیں ایسی گزری جو مکمل ہیں۔ ویسے مردوں میں مکمل تو بہت سے ہیں، لیکن عورتوں میں 3 عورتیں ہیں، جیسے فرعون کی بیوی آسیہ، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم، خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ اگر کسی عورت کو اپنے لیے اسوہ یا نمونے کے طور پر کسی کی سیرت کو دیکھنا ہو تو یہ 3 عورتیں ان کے لیے آئیڈیل ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں یہ بچے کو تمہارے پاس لائیں گے تاکہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے۔ یہی بچہ فرعون کے دربار میں، اس کے گھر میں اور اس کے محل میں پرورش پایا اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی حکومت کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے تو جس کے ذریعے سے خاتمہ ہونے والا ہے اسی بچے کو اس کے گھر میں بڑا کیا، پرورش کیا۔ اللہ کتنا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کرنا کیسا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کسی دائیا کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، دایا کا دودھ نہیں پی رہے تھے،
ان کی بہن نے کہا جس کا نام مریم تھا مجھے ایک عورت معلوم ہے۔ پھر ان کی بہن نے اپنی ماں کو بلا کر لایا۔ فرعون کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ وہ ان کی ماں ہے۔ اللہ نے انہی کے گھر میں تربیت کا موقع دیا۔ اب فرعون نے ان کو جب بلایا تو موسیٰ علیہ السلام ان کا دودھ پینے لگے۔ فرعون نے کہا اپنے گھر میں تربیت کرنا اور پیسے خزانے سے لینا، اللہ کیسے انتظام کرتا ہے۔ پھر آگے تذکرہ ہو رہا ہے۔ وہ نوجوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، شہر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں۔ ان میں کا ایک قبطی آدمی تھا اور ایک اسرائیلی تھا۔ قبطی یعنی فرعون کے آدمیوں میں سے تھا اور اسرائیلی یعنی موسیٰ علیہ السلام کے آدمیوں میں سے تھا۔ اسرائیلی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کہا آؤ مجھے بچاؤ، میری مدد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، اس ایک آدمی کو گھونسا مارا اور وہ آدمی فوری طور پر فوت ہو گیا، مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا ارادہ تو نہیں تھا مارنے کا، لیکن یہ شیطان کا عمل ہے، شیطان کے دھوکے کی وجہ سے میں مارا اور مر گیا۔ دوسرے دن پھر موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کہ وہی آدمی جو کل پکار رہا تھا اس نے وہی آواز لگائی آؤ بچاؤ میری مدد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور کہا تو گمراہ ہے، تو ہمیشہ لڑتا رہا، کل بھی تو لڑا اور آج بھی لڑ رہا ہے۔ تو فرعون کا جو آدمی وہاں کھڑا تھا اس نے سمجھ گیا کہ کل جو مارا ہے وہ یہی موسیٰ نے مارا ہے، لہذا اس نے یہ بات پہنچا دی۔ اصل میں ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو روکنے کے لیے، وہ قبطی آدمی فرعون والے آدمی کو روکنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ آدمی جو اسرائیلی تھا اس نے سمجھا کہ شاید مجھے بھی قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا کل ایک آدمی کو قتل کر دیا اور آج مجھے مارنا چاہتے ہو۔ اس سے یہ بات پوری طریقے سے واضح ہو گئی اس فرعون کے آدمی کو۔ وہ آدمی گیا اور یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی، فرعون تک پہنچ گئی۔ ایک آدمی شہر کے کنارے سے آیا اور کہا کہ اے موسیٰ تم یہاں سے نکل جاؤ، اس شہر کو چھوڑ دو، نکل جاؤ، تیرے پیچھے فرعون کے لوگ لگے ہوئے ہیں، تجھے مار ڈالیں گے، میں نصیحت کرتا ہوں۔ اسے پتا چلا ایک آدمی ایسا جو موسیٰ علیہ السلام کو چاہنے والا تھا، اس نے آگے خبر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، مدین گئے، وہاں شعیب علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ واقعہ نبی کو بیان کر رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے، تب تو بیان کر رہے ہیں۔ آگے موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پہنچے، ہوا تھا جس کے پاس دو عورتیں کھڑی تھی۔ وہ دو عورتیں اپنی بکریوں کو لے کر ایک کنارے پر کھڑی رہیں، لوگ کنویں سے پانی پلا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم دو عورتیں یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ تو ان دونوں لڑکیوں نے کہا ہم لوگ اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ یہ لوگ یہاں سے ہٹ نہ جائے، ورنہ مردوں کے ساتھ اختلاط ہوگا، اسی لیے ہم دور کنارے پر کھڑے ہیں، ہمارے والد بوڑھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی، ان کو پانی پلایا۔ اب وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ میں تو پردیسی ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر تو نہیں دے گا تب تو میں فقیر ہو جاؤں گا۔ آج بھی جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے وہ رب ہی سے مانگے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مانگا ہے۔ تب یہ دونوں بہنیں گھر پہنچی اور اپنے والد کو خبر دے دی۔ شعیب علیہ السلام نے ان میں سے ایک کو بھیجا، وہ آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ میرے ابو
آپ کو بلا رہے ہیں۔ قرآن نے یہ الفاظ واضح کیے کہ شرماتی ہوئی آئی، اسے معلوم ہوا شرم و حیا عورت کا زیور ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام گئے، اپنا واقعہ بیان کیا۔ پہلے تو ان لڑکیوں نے ابو جان سے کہا کہ آپ ان کو اپنے گھر پر اجرت کے لیے رکھ لیں، یہ طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی ہے۔ پتہ چلا کہ کام کرنے والا طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ شعیب علیہ السلام چاہتے تھے کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک کو ان سے نکاح کروائیں۔ انہوں نے پوچھا، موسیٰ تم ان دونوں میں سے کسی ایک سے نکاح کر سکتے ہو؟ پتہ چلا کہ لڑکی والے بھی اگر لڑکا اچھا مل جائے تو پیشکش کر سکتے ہیں۔ کہیں کہیں یہ چیزیں مایوس سمجھی جاتی ہیں کہ لڑکی میں شاید کوئی عیب ہو، لگتا ایسا ہے کہ لڑکی کے پاس کچھ خرابی ہے، اسی لیے لڑکی والے پیشکش کر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شعیب علیہ السلام کی بات جو طے ہوئی، معاہدہ ہوا 8 سال تک یا 10 سال تک اب ہمارے یہاں رہیں، یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ٹھیک ہے کہا۔ پتہ چلا کہ کوئی آدمی اپنے سسرال میں رہ سکتا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بیوی کا غلام ہے تبھی اپنے سسرال میں پڑا ہوا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ لڑکے کے لیے ماں باپ کی اجازت شرط نہیں ہے، البتہ لڑکی کے لیے ولی کا ہونا، انصاف پسند گواہ ہونا ضروری ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت اپنی بیوی کو لے کر نکلے۔ پتہ چلا کہ دوسرے ملک میں شادی بھی کر سکتے ہیں اور وہاں سے لے کر بیوی کو اپنے گھر لا سکتے ہیں۔ راستے میں دیکھا کہ ایک آگ نظر آئی۔ اللہ نے کہا، موسیٰ میں ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ پھر اللہ نے کچھ نشانی دی، ید بیضا اور لاٹھی دی اور کہا جاؤ فرعون کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نہیں جاؤں گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں نے فرعون کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دے، میرے ساتھ ہارون کو بھیجیے۔ اللہ نے ہارون علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ دونوں پہنچے فرعون کے پاس۔ فرعون نے کہا یہ پرانا جادو ہے جو ہم اپنے باپ دادا سے سنتے آ رہے ہیں۔ فرعون مذاق کر رہا ہے۔ کہا اے درباریوں بولو، میرے علاوہ کوئی اللہ ہے؟ کہا اے حامان جا محل بنا، میں دیکھوں گا موسیٰ کے اللہ کو محل کے اوپر سے کہ موسیٰ کا رب کیسا ہے۔ تکبر کیا، غرور کیا، اللہ نے پکڑ لیا اور ڈبو دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا، کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام کتاب دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے اے نبی، کیا آپ جب ہم موسیٰ سے کوہ طور پر بات کر رہے تھے موجود تھے؟ بھلا کیسے موجود رہیں گے؟ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کہاں ہے میرے شریک جس کو تم شریک کر رہے تھے، وہ کہاں ہے؟ یہ دنیاوی زندگی مختصر ہے، دھوکے کی زندگی ہے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4772، جب ابو طالب وفات پا گئے، وفات کا وقت تھا، قریب تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ چچا جان صرف ایک ہی کلمہ کہیے، میں اللہ کے یہاں اس کلمے کے ذریعے سے آپ کے لیے سفارش کروں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا اے ابو طالب، تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ بار بار کہہ رہے تھے۔ ابو طالب نے کہا میں عبد المطلب کے دین پر، یعنی میں ایک اللہ کو نہ مانوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں ان کے لیے بخشش طلب کرتے رہوں گا یہاں تک کہ مجھے روک نہ دیا جائے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے گا، جس کے دل میں تڑپ دیکھے گا اسی کو ہدایت دے گا۔ پھر آگے تذکرہ ہو رہا ہے کہ ہم اگر چاہیں تو رات کو ہمیشہ رات ہی رکھیں گے، کون ہے جو دن کو لے کر آئے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دن کو ہمیشہ دن رکھنا چاہے تو کون ہے جو رات کو لے کر آئے۔ دن اور رات کا لانا یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے دن کو کمائی کا ذریعہ بنایا اور رات کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ آگے کہا جا رہا ہے قارون جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں صحیح تھا لیکن فرعون سے جا ملا، اسرائیلی سیٹ تھا، اس کا خزانہ طاقتور لوگ اٹھاتے تھے پھر بھی اٹھا نہیں سکتے تھے، خزانے کی چابیاں طاقتور لوگ اٹھاتے تھے پھر بھی اٹھا نہیں سکتے۔ غور کریے آج دنیا کے سیٹوں سے چیلنج ہے، کیا کوئی قارون سے زیادہ مالدار ہے؟ لیکن اللہ نے اسے دھسا دیا۔ ان کی قوم نے کہا اللہ کے لیے کچھ کر لے، آخرت کے لیے کچھ کر لے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو یہ مال اپنے بلبوتے کا مایا ہوں۔ اللہ نے دھسایا اور قیامت تک دھساتے رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے اے نبی ہم نے آپ پر قرآن اتارا، قیامت کے دن ہم لوگوں کو جمع کریں گے، آپ اللہ کی بات کرتے رہیے۔ تمام چیزیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والی ہے اور تمام حکم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔